تو اب روزہ کے مباحات کو جانتے ہیں، جائز امور، روزہ کی حالت میں کون کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں۔ پہلی چیز، روزہ کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے، یا اگر روزہ محسوس ہو رہا ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں بیٹھ سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کر سکتا ہے، اپنے سر پر پانی ڈال سکتا ہے، سر پر پانی کی پٹی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں جب ضرورت پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ کی حالت میں غسل کیا کرتے تھے، جیسے بخاری کی حدیث ہے 1926 نمبر کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تھے اور پھر غسل کرتے اس حال میں کہ آپ روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے، یعنی روزے کی حالت میں ہوتے اور آپ غسل فرماتے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث ہے 2365 نمبر کی، اس حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے تو یا پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، گرمی کی حرارت اور شدت کی وجہ سے سر پر پانی لے رہے تھے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر شدت گرمی محسوس ہو روزہ کی حالت میں تو آدمی اپنے سر پر پانی لے سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے جو ہے غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مباح کام، جائز کام روزے کی حالت میں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں تھوک نگلنے کا مسئلہ، روزے کی حالت میں آدمی تھوڑا زیادہ تھوک نگل لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن تھوک کے علاوہ ایک دوسرا جو ہے مسئلہ ہے بلغم کا، کھکھار کا۔ بلغم جو ہے ثقیف چیز ہوتی ہے، موٹی بھاری چیز ہوتی ہے، دراصل یہ نکلتی ہے بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چیز نکلتی ہے، تو اس کے نگل لینے سے اگر حلق میں ہو، نگل گئے اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن حلق سے نکل کر منہ میں آ جائے تو اس کے مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بلغم حلق میں ہو یا منہ میں آ جائے، اگر نگل لیتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح و درست مسئلہ یہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلغم کو کبھی بھی نگلنا نہیں چاہیے۔ آدمی کوشش کرے کہ بلغم آ جائے، حلق میں ہو یا منہ تک پہنچ جائے، اس کو باہر پھینکنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری کے سبب ہے، یہ پلید چیز ہے، اس کو باہر پھینکنا چاہیے۔ آپ روزے کی حالت میں تک، رمضان کا مہینہ ہے تک، غیر رمضان کا مہینہ تک کبھی بھی بلغم کو نگلنا نہیں چاہیے، کوشش یہ ہو کہ باہر اسے پھینکیں۔ اگر اچانک یا غلطی سے یا ویسے بھی کوئی نگل لیتا ہے تو روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بلغم کا مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ روزے سے متعلق، مباح معاملات سے متعلق، زبان سے کوئی چیز چکھنے کا۔ اگر مرد کو یا عورت کو کھانے کی کوئی چیز چکھنے کی نوبت آ جائے تو آدمی چکھ سکتا ہے، ٹیسٹ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے۔ زبان پر رکھ کر ٹیسٹ معلوم کر کے اس کو پھینک دینا چاہیے اور منہ کی صفائی کر لینی چاہیے، اور یہ بھی ضرورت کے وقت، بلا ضرورت یا شوقیہ طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی عورت ہے، اس کا شوہر بدمعاش ہوتا ہے، نمک زیادہ ہو جائے یا ٹیسٹ جو ہے کچھ اٹپٹا ہو جائے تو گالی دیتا ہے، مارنے پیٹنے لگتا ہے، ایسی صورت میں بیوی مجبور ہے کھانے کو ٹیسٹ کر سکتے، زبان پر لے لے اور اس کو باہر پھینک دے، زبان منہ کی صفائی کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے مباحات میں سے یہ ہے کہ اگر معطر فضا ہے خوشبو کے ذریعہ، اور جو ہے یعنی خوشبو ہے، بو ہے، تو اس کو سونگھ لیتا ہے، اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑے گا۔ سونگھنے سے وہ چیز ناک کے اندر جا رہی ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جو چیز دھواں والی چیز ہو، جس کے اندر ذرات بندے ہوں، وہ چیز ناک کے ذریعہ یا منہ کے ذریعہ حلق کے اندر نہیں لینا چاہیے۔ جیسے بخور ہے، دھواں ہے، یا سگریٹ کا دھواں ہے، اس چیز کو سونگھ کر یا منہ کے ذریعے حلق میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ذرات ہوتے ہیں دھواں کے اندر، اس کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی سگریٹ پی لے روزہ کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جائے گا، بیڑی پی لے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بخور کی جو ہے، بخور کا جو ہے دھواں بھی ہمیں نہیں لینا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خوشبو لگانے میں یا خوشبو سونگھنے میں وہ دھواں نہیں ہے، اس کے سونگھ لینے میں اس میں حرج نہیں ہے، یا خوشبودار جگہ پہ ہے اس سے بھی حرج نہیں ہے، لیکن دھوئیں والی چیز جس کے اندر جو ہے کثافت ہے، جس کے اندر جو ہے ذرات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو روزے کی حالت میں ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے سونگھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ایک مسئلہ ہے مسواک کا۔ مسواک تر ہو یا خشک ہو، دونوں طرح کی مسواک کا استعمال روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں تو ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مسواک روزے کی حالت میں کیا یا نہیں کیا، لیکن عمومی طور پہ جو حدیث ہے کہ ہر وضو کے وقت جو ہے، ہر نماز کے وقت اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا چاہیے، حدیث دلیل ہے کہ روزہ کی حالت میں بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے جس میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث پر اہل علم نے کلام کیا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث کے ذریعے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں مسواک کیا یا نہیں کیا، لیکن عام حدیثیں جو مسواک سے متعلق ہیں ان حدیثوں سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ روزہ کے حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اثر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں حرج نہیں ہے، مسواک چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، مسواک چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں بالکل بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔